آداب ناظرین، میں ایم خورشید خان اور ڈاکٹر بشیر الحسن وفا نقوی صاحب آج ایک مخصوص پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں اردو ادب چینل کی جانب سے۔ آج کا ایک مخصوص پروگرام ہے عصمت چغتائی پر۔ عصمت چغتائی اردو کی مشہور افسانہ اور ناول نگار ہیں اور آج اس پر گفتگو ہوگی پروفیسر طارق چھتاری صاحب سے۔ پروفیسر طارق چھتاری صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مایہ ناز پروفیسر رہے ہیں اور انہوں نے افسانہ نگاری میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ باغ کا دروازہ منظر عام پر آ چکا ہے اور ناظرین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ آئیے میں آپ کو پروفیسر طارق چھتاری صاحب سے ملاقات کراتا ہوں جو عصمت چغتائی پر ایک مخصوص گفتگو کریں گے۔ جی دیکھیے، آپ نے انتخاب عصمت چغتائی کا کیا ہے، یقیناً وہ ان کا مقام ایسا ہے کہ ان پر گفتگو ہونی چاہیے اور ہوتی رہنی چاہیے۔ وہ زمانہ تھا جب ترقی پسند تحریک کا عروج تھا۔ اس زمانے میں بہت سے فکشن نگار ترقی پسند تحریک کے نظریے کے تحت افسانے لکھ رہے تھے، ناول لکھ رہے تھے، لیکن اب وقت گزرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سے 4، 5 یا 6 لوگ ایسے تھے جن کا مقام اتنا اعلیٰ تھا کہ آج بھی ان کے افسانے نئے لگتے ہیں، اور یہی نہیں کہ صرف موضوع کے لحاظ سے بلکہ فنی لحاظ سے بھی، تکنیک کے لحاظ سے بھی انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جس میں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو، 4 لوگ تو یہ بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ خواجہ احمد عباس تھے، احمد ندیم قاسمی تھے، ان لوگوں نے بھی بہت اہم کام کیا ہے۔ اب عصمت چغتائی کا جہاں تک سوال ہے تو عصمت چغتائی کا جو انداز تھا وہ تو بالکل مختلف تھا، لیکن جو موضوعات تھے یا جو بے باکی تھی اس کو اگر ہم منٹو کا مماثل کہیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ منٹو نے بھی جنس پر افسانے لکھے اور بے باکی سے لکھے۔ عصمت چغتائی نے بھی کئی افسانوں میں جنس کو موضوع بنایا اور ان کے یہاں نہ صرف موضوع کی بے باکی تھی بلکہ زبان کی بھی بے باکی تھی، یہیں وہ منٹو سے الگ ہو جاتی ہیں۔ جس وقت ان کی زبان پڑھیے تو آپ ایسا لگتا ہے کہ ایسی نیچرل، ایسی برجستہ زبان ان کی ہوتی تھی، اور وہ کچھ بھی جو کہتی تھیں وہ ادب کے دائرے میں ہوتے ہوئے بھی بڑی بے باکی ان کے یہاں نظر آتی تھی۔ ان کے کئی افسانے ایسے ہیں جیسے کہ 2 ہاتھ ہے، اس میں اس نے ایک ایسے لڑکے کو جو کہ جائز نہیں تھا، صرف اس لیے کہ وہ 2 ہاتھ ہے اور کما کے دے گا، اس کو جائز قرار دیا۔ تو یہ جو انداز تھا یہ دوسرے افسانہ نگاروں کے یہاں نہیں تھا۔ عصمت چغتائی پہ مقدمے بھی چلے منٹو کی طرح، اور کئی دفعہ وہ پریشانی میں بھی مبتلا ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا انداز نہیں بدلا۔ ان کے بہت سارے افسانے ہیں، لیکن ان کے افسانے ایسے بھی ہیں کہ جو بہت سنجیدہ افسانے ہیں، اس میں بہت گہرائی سے انہوں نے اور بہت ہی ایمانداری سے اور دل سے غریبوں کا یا اپنے جو غربت کے دائرے میں آ چکے تھے اس وقت یہ طبقہ، خاص طور سے پارٹیشن کے بعد، اس پر بھی بہت اچھے افسانے لکھے ہیں۔ ان کا ناول ٹیڑھی لکیر، جس میں علی گڑھ کے گرلز کالج کا، عبداللہ ہال کا کافی حصہ ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ زندہ جاوید کر دیتی ہیں اس پورے ماحول کو، اور لڑکیوں کے اندر کس طرح سے کیا جذبہ پھوٹتا ہے اور ان کے جو اندرونی جذبات ہیں اس کو اتنی بے باکی سے لکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے لکھا۔ لحاف، جس کی جو افسانہ ان کا لحاف ہے، وہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ افسانے ایسے لکھے جس میں بہت ہی ایک خاص طبقے کے پریشانی کے آنے کے بعد، معاشی طور پر پریشانی کے آنے کے بعد ایک بڑے کربناک درد سے وہ گزرے ہیں۔ اس میں سے ایک افسانہ چوتھی کا جوڑا بھی ہے، اور وہ افسانہ چونکہ کافی مشہور ہوا ہے، اور مشہور ہی نہیں ہوا ہے، وہ ہمارے جو نصاب ہیں اس میں وہ کئی BA میں بھی اور MA میں بھی اور اس سے پہلے بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے، لہٰذا طالب علم اس سے بہت زیادہ واقف ہیں۔ اگر ہم فن کے لحاظ سے چوتھی کے جوڑا کو بنیاد بنا کر بات کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کے ہاں صرف زبان کے چٹخارے یا زبان کی بے باکی یا زبان کی روانی یا ماحول کی پیشکش ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کس طرح سے سوچتی ہیں
اس کے بارے میں بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ترقی پسند تحریک جو تھی وہ مارکس کے فلسفے پر تھی، اور مارکس کے یہاں جدیدیت کی طرح مایوسی نہیں ہے. اختتام پر ایک آپٹیمسٹک ہو کر وہ سوچتا ہے افسانہ نگار، اور اسی طرح سے اس کے افسانے کا اختتام کرتا ہے. اب چوتھی کا جوڑا اتنا فنکارانہ افسانہ ہے کہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ جب بھی میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ اس کا اختتام کیا ہوا اور اس میں کہانی کیا بیان کی گئی ہے، تو وہ صرف اتنا بیان کر پاتا ہے کہ اس میں ایک بیگم صاحبہ ہیں جن کی مالی حالت اب اچھی نہیں رہی، اس لیے کہ ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے. اب وہ سی کر پرو کر اور بہت عزت کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن سلائی کر کے اپنا پیٹ پالتی ہیں. ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی. ایک حمیدہ ہے چھوٹی، اور بڑی شاید اس کا نام کبریٰ ہے. تو ان دونوں کو وہ کے ساتھ رہ رہی ہیں اور چاہتی یہ ہیں کہ کبریٰ کی شادی جلدی سے جلدی ہو جائے. تو وہ بھی کچھ عمر بھی اس کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کچھ بیمار بھی ہو رہی ہے، وہ اسی کمپلیکس میں یا اسی ڈپریشن میں. تو اس کی شادی کے لیے وہ تیاری کرتی ہیں چوتھی کے جوڑے کی. وہ جیسے تیسے کر کے یہ کپڑا سی کر اور پیسے جو اکٹھا کرتی ہیں اس کا ایک چوتھی کا جوڑا تیار کرتی ہیں، جازم بچھاتی ہیں، وہاں بیٹھتی ہیں، چوتھی کا جوڑا تیار کرتی ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہو چکی تھی، اور زیادہ تر خاندان جو عزیز و اقارب تھے وہ پاکستان جا چکے تھے، لڑکے مل نہیں رہے تھے، شادی بیاہ میں بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے، لڑکیاں جوان سے زیادہ عمر کی ہوتی جا رہی تھیں، لیکن وہ اس مسئلے سے دوچار ہو رہی تھی کہ ان کی شادی وقت پر نہیں ہو پا رہی تھی. تو اس دور میں اور خاص طور سے اس طبقے کے لیے جو یہاں رہ گئے تھے مسلمان، ان کے پاس روزگار کی بھی کوئی بہتر حالت نہیں تھی، اور تعلیم بھی اس طرح کی نہیں ہو پائی تھی کہ لڑکیاں کہیں نوکری کر کے جیسا کہ آج ہو رہا ہے وہ گزارا کر سکیں. لہٰذا وہ تیار کرتی ہے جوڑا، رشتے آتے ہیں، طے نہیں ہوتا ہے، رشتے آتے بھی نہیں ہیں، اور وہ پھر اگلے سال تک آتے آتے وہ چوتھی کا جوڑا کام نہیں آتا ہے اور صحت کے رکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح دوسرا سال تیسرا سال گزرتا رہتا ہے، لیکن وہ شادی نہیں ہو پاتی ہے. آخر کار ایک شخص آتا ہے، اور وہ شخص آ کر اس کے ماموزاد بھائی ہے راحت، اور وہ بجائے اس کے کہ شادی ان سے کر لیتا، وہ چھوٹی بہن کو بھی ایکسپلائٹ کر دیتا ہے. وہ چاہتی ہیں کہ چھوٹی بہن گھلے گی، ملے گی، جائے گی، کھلائے گی، پلائے گی، تو یہ اپنا رشتہ دار بھی ہے، یہ بڑی بہن کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا، ٹریننگ پر آیا تھا نوکری کے، اور وہ وہاں سے چھوٹی بہن کو بھی ایکسپلائٹ کر لیتا ہے، اور وہاں سے وہ چلا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ میری شادی کے لیے کچھ بات ہو رہی ہے اور خط آیا ہے، وہاں مجھے جانا ہے. یہ بہت مایوس ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد سے وہ لڑکی بھی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہوتے، اب ظاہر ہے جانتے ہیں آج کل تو ڈاکٹرز نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ انگزائٹی یا ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ جان بھی لے سکتی ہے. لہٰذا وہ ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے. اور جب وہ مر جاتی ہے تو اسی جازم پر جہاں یہ اس کا چوتھے کا جوڑا تیار کیا کرتی تھیں، وہیں بیٹھ کر وہ اس کا کفن سیتی ہیں اور کفن تیار کرتی ہیں. جب کفن تیار کرتی ہیں تو بعد میں سوچتی ہیں کہ کفن جو ہے یہ ایک ایسا اس کا جوڑا ہے جو سینت کر نہیں رکھا جائے گا. وہ تو کام نہیں آ سکے، لیکن یہ کام آئے گا. اور اس کے بعد سے یہ کلائمیکس ہوتا ہے، اور یہاں پہ آ کر لوگوں کا، پڑھنے والوں کا دل اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ دل سے اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور عام طور سے اسی کو اختتام لوگ سمجھ لیتے ہیں. لیکن اب اگر ہم، یہ تو میں نے ایک اندر کہانی بیان کی، اگر ہم اس کی ٹیکنک پہ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں کیا کہا گیا ہے اور کہاں تک کہا گیا ہے، اور کہانی کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ بالکل جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل مختلف کہانی ہے. اس طرح مایوسی پر یہ ختم نہیں ہو رہی ہے جس طرح کہ میں نے اب تک کا واقعہ سنایا. یہ ایک واقعہ ہے جو ہوا ہے اس میں.
کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ گھر میں محلے کی اور آس پاس کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ سینے پرونے میں جو بیگم صاحبہ ہیں بہت ماہر ہیں، ان کے پاس کوئی جوڑا آیا ہے جس کی کپڑا کم تھا اور کیسے اس کی بیوت بیٹھے گی، کیسے یہ اس کو کاٹیں گی، کیا کریں گی، یہ بیٹھی وہاں سوچ رہی ہیں۔ اس کا ڈسکرپشن ہے کہ عورتیں آ گئی ہیں، گود میں بچے ہیں، لڑکیاں بالیاں آ گئی ہیں اور بیٹھی ہیں، سوچ رہی ہیں، کر رہی ہیں۔ وہ چوتھی کا جوڑا تیار کرنے کے لیے جازم بچھا دی گئی ہے سہدری میں، اور چوتھی کا جوڑا تیار کر رہی ہیں۔ اب یہاں اندازہ ہو جاتا ہے اچھی طرح سے کہ یہ جو چوتھی کا جوڑا ہے وہ کسی پڑوس کی شادی ہو رہی ہے، اور پہلے ہی بیچ میں بتا چکے ہیں کہ سینے پرونے کا بھی کام کر لیتی تھیں یہ، تو وہ آیا ہوا ہے۔ اب یہ بہت پریشان ہے، دیکھ رہی ہیں، کبھی ادھر سے ناپتی ہیں، کبھی ادھر سے ناپتی ہیں، کبھی دو گرہ ہے، کبھی بالشت ہے، ایک بالشت دیکھتی ہیں، کر کے یہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی دوران کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے، اور وہاں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ سامنے سہدری میں دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے ہوئے حمیدہ کچھ سوچ رہی ہے۔ اب یہ جو میں نے ابھی اس سے پہلے کہانی بیان کی تھی، پوری کی پوری کہانی حمیدہ کی سوچ میں چلتی ہے۔ یہ پوری کہانی حمیدہ سوچ رہی ہے کہ میری بہن تھی اور یہ تھا، اور اس طرح سے وہ آیا اور رات آیا اور یہ ہوا اور چوتھے کا جوڑا سیا گیا۔ پوری کہانی یہ اس کی سوچ میں ہے، اور زبان رائٹر کی ہے، زبان تھرڈ پرسن کی ہے، نریٹر کی زبان ہے، لیکن سوچ اس کی ہے۔ اور کہانی جہاں اس کا کفن سلا ہے، کفن تیار ہوا ہے، وہاں ایک جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ حمیدہ نے سر جھٹکا اور ماضی کے دریچے سے باہر نکل آئی ہے وہ۔ تو یعنی اب وہ فلیش بیک ختم ہو گیا، اور وہاں پھر آگے یہ ہے کہ لڑکیاں بالیاں جو تھیں وہ چہک اٹھیں، اس لیے کہ وہ بہت صحیح بیٹھ گئی تھی، اور جوڑا تیار ہونے کے لیے بالکل تیار تھا، تیار سلنے کے لیے۔ تو سب لوگ خوش ہو گئی ہیں اور سب لوگ چہک رہی ہیں، اور بچوں کو اس نے تھام لیا، اور لڑکیوں نے اپنی انگشتی وہ پہن لی جو سوئی آگے چلانے کے لیے ایک انگلی میں ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے ایک جملہ لکھا ہے، جو اصل کہانی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، جو ترقی پسند نظریہ ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ وہ کہتی لکھتی یہ ہیں قسمت چغتائی کہ بیگم صاحبہ کی آنکھوں سے دو آنسو گرے اور روئی جیسے گالوں میں جذب ہو گئے۔ تو یہاں یہ احساس ہو جاتا ہے قاری کو کہ انہیں اپنی بیٹی گویا کہ اس وقت یاد آئی، اس دوسرے کی بیٹی کا سیتے جوڑا اپنی بیٹی یاد آئی، کہ افسوس کہ اس کا جوڑا تیار نہیں ہو سکا اور وہ ختم ہو گئی۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ عام قاری کی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جو اس کا بعد کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور گویا کہ انہیں لگا کہ ان کی اپنی بیٹی کا جوڑا تیار ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جو مسکراہٹ پھیلی ہے، اصل پیغام یہی ہے، اور آپٹیمسٹک ہونے کا یہی ثبوت ہے کہ اب مسکراہٹ جو پھیلی ہے، اب اس کا کاز ڈھونڈیے آپ۔ اس نقطے کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ افسانہ لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب دوسرے کی بیٹی کا جوڑا تیار ہو گیا، چوتھی کا جوڑا، شادی کا جوڑا، تو گویا یہ اب یاد کر کے روئیں ضرور، لیکن فوراً ہی یہ مسکرائیں، گویا کہ اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی انہوں نے تسلیم کر لیا، اور اس کی بیٹی کی دوسروں کی بیٹی کی خوشی میں شامل ہو کر اپنے غم کو بھلانے کی کوشش کی۔ تو گویا نقطہ یہ تھا جو ترقی پسند ہونے کے ناطے ان کے ذہن میں تھا کہ دوسروں کے غم میں تو شریک ہونے کی بہت جگہ باتیں مل جائیں گی، لیکن دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر بھی اپنے غم کو بھلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کنٹراسٹ ہے، اور یہ کنٹراسٹ جو ہے ان کی اس کہانی کا آرٹ ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو شروع میں دکھایا گیا ہے کہ ٹول کا لال کپڑا، جو ٹول لفظ ہے انگریزی کا، لیکن اردو میں ٹول ہی لکھتے ہیں اس کو، ٹول کا لال کپڑا اور سفید گزی کا کپڑا، تو سفیدی اور لال اور سفید، یہاں کنٹراسٹ پیدا کر دیا۔ ریشم کا ہوتا ہے وہ، اور یہ ذرا سا معمولی ہوتا ہے، تو وہ نیفے میں لگتی ہے گزی کا، تو اس طرح سے انہوں نے یہاں کنٹراسٹ پیدا کیا۔ پھر شادی یعنی چوتھی کا جوڑا اور کفن، اس میں کنٹراسٹ پیدا کیا۔ اس کی شادی، اس کی موت، یہاں کنٹراسٹ پیدا کیا۔ تو یہ پوری کہانی زردوزی کی طرح اس طرح بنی گئی ہے کہ لال اور سفید کپڑے سے جیسے کوئی وہ بنا جاتا ہے، لال اور سفید دھاگوں سے کوئی اچھے کپڑا بنایا جاتا ہے۔
تو یہ پورا کنٹراسٹ اس میں چلتا رہا ہے، زندگی ہی کنٹراسٹ کا نام ہے۔ اسی طرح آخر میں آنسو نکلے ہیں تو مسکراہٹ بھی پھیلی ہے، یعنی اختتام ہوتے ہوتے کنٹراسٹ رہا ہے، تضاد جو ہے ایک دوسرے کا۔ تو زندگی کے جو تضادات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے آرٹ کے طور پر اختیار کیا، اور اس طرح سے اختیار کیا کہ وہ لاؤڈ نہیں ہوا، کہیں بھی احساس نہیں کرایا قاری کو۔ یہ قاری کی اپنی ٹریننگ ہے کہ وہ کس طرح سے یہ محسوس کرے کہ شروع سے کہیں غم ہے، کہیں خوشی ہے، شادی ہے تو موت ہے، کفن ہے تو چوتھی کا جوڑا ہے، مسکراہٹ ہے تو آنسو ہیں، لال ٹول ہے تو سفید گزی ہے۔ تو یہ چیز جو انہوں نے پورے پہ اختیار کی ہے، یہ بہت بڑا آرٹ ہے، ایسا آرٹ جو دکھائی نہیں دیتا لیکن موجود ہوتا ہے۔ اب اسے ایک نسل، دو نسل، تیس نسل، چوتھی نسل کے بعد جیسے جیسے نسلوں کا تجربہ بڑھتا ہے، ویسے ویسے اس کی گرہ کھولنے میں آزاد ہوتے ہیں وہ، اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ایسی فنکارانہ مصنفہ جس نے کہ نہ صرف حیات پر، اس کے موضوع میں بھی دونوں میں کنٹراسٹ پیدا کیا ہے۔ اس کی تو حیات ہے تو ریئل میں بھی ہے، فلیش بیک میں بھی ہے، سوچ میں بھی ہے، زندگی میں بھی ہے، جہاں دیکھیے وہاں تضاد ہے۔ تو اس طرح کی کہانیاں اگر لکھی گئی ہیں ہمارے ہاں تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ایسی افسانہ نگار موجود تھیں، بے باکی سے ضرور لکھتی تھیں، لیکن اس کہانی میں انہوں نے جو فنکاری دکھائی ہے یہی دوسری کہانیوں میں بھی ہے۔ اب ناقدین کا ہمارے ذرا جو پیچھے رہ جاتے ہیں عام طور سے اس کام میں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ باریکی سے دیکھیں۔ دیکھیے افسانے میں اس میں چغتائی کے ہی نہیں، کسی کے بھی افسانے میں سب سے پہلے پڑھنے کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ایک کوئی نقطہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ ہر افسانے میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کے تحت وہ کہانی لکھی جاتی ہے۔ تو اس میں نقطہ جو ہے وہ بہت ایسا جو بغیر بیان کیا گیا یہی ہے کہ دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اپنے غم کو بلایا جا سکتا ہے، اور یہی ترقی پسند پیغام ہے، یہی آپٹیمسٹک رویہ ہے۔ اس پہ یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے اس میں چغتائی فنکار بھی اور موضوع کے لحاظ سے درد مند دل رکھنے والی بھی ہمارے اردو افسانے کی ایک بڑی افسانہ نگار ہے۔ ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے عالی جناب پروفیسر طارق چھتاری صاحب کو۔ کیا بہترین گفتگو، کیا سیر حاصل گفتگو آپ نے فرمائی عصمت چغتائی کے فن پر، اور خصوصاً آپ نے جو تجزیہ پیش کیا عصمت چغتائی کے افسانے چوتھی کا جوڑا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ طلباء کے لیے مفید ہے بلکہ اہل ادب جو لوگ لکھ رہے ہیں یا لکھنے کی راہ میں گامزن ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک طرح سے مشعل راہ ہے کہ کس طریقے سے کسی افسانے کا، کسی فن پارے کا تجزیہ کرتے ہیں اور کسی فنکار کے فن پر کس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اردو ادب چینل کی جانب سے عالی جناب پروفیسر طارق چھتاری صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس سلسلے سے گفتگو فرمائی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور خاص طور سے کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں ایک روشنی مل سکے اور اس سے ہمیں ایک تحریک بھی ملتی ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ، کسی فنکار کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ فی الحال آپ سے خدا حافظ۔